السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس وقت بھی میں آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات پیش کروں گا جو ان کی بیعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت محمد شاہ صاحب کی۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے واقعات میں اس سے پہلے کو واقعات لکھ چکے ہیں، اپنے جہاں سے یہ حوالہ لیا ہے، آگے اس سے چلتا ہے کہ لدھیانہ اسٹیشن اور احمدی ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام کی زیارت کے وقت لکھا ہے کہ بیعت کرنے میں پہلے یہ لکھا تھا انہوں نے کہ سید کو دوسرے کی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سید تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہی سمجھتا تھا کہ سید کو دوسرے کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اس لیے میں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر سمجھتا تھا، بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کچھ مدت تک کہتے ہیں میں اسی خیال میں پختہ رہا، لیکن جب بھی کسی مجلس میں حضرت مرزا صاحب کا ذکر ہوتا، اگر توصیفی رنگ میں ہوتا تو دلچسپی سے سنتا، اور جس مجلس میں مخالفت ہوتی اس مجلس میں بیٹھنا ناگوار گزرتا۔ اس مجلس میں نہ بیٹھتا، اٹھ کر چلا جاتا۔ آخر ایک روز کسی کے منہ سے بے پیر اور بے مرشدہ سن کر جو کسی اور سے کہہ رہا تھا، خیال آیا کہ بے پیر اور بے مرشد تو ایک گالی ہے، اور میں خود بے پیر اور بے مرشد ہوں، کیا سید مستثنیٰ ہیں؟ خود ہی بعض گدی نشینوں خیال آ کر بعض بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سید تھے، انہوں نے بھی بغیر سید بزرگوں کی بیعت بعض غیر سید بزرگوں کی بیعت کر کے فیض حاصل کیا، تو میں بھی اپنی جگہ فکر مند رہنے لگا، لیکن کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے کسی سے دریافت نہ کیا، لیکن ایک مقصد دل میں رکھ کر بعض اچھے آدمیوں سے اپنے مقصد کے پورا ہو جانے کے واسطے کوئی ورد پوچھنے اور کرنے شروع کر دی، یعنی دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور مقصد یہی تھا کہ مرشد کامل اور سید مل جاوے، یعنی مرشد ایسا پیر ملے جو سید ہو۔ چنانچہ کافی عرصے تک چلوں اور وردوں کی دھن لگی رہی، اور کرتا رہا قبرستانوں میں، دریاؤں میں، کنوؤں پر اور پہاڑوں پہ، بزرگوں کے مزاروں پر، غرض کہ رات خفیہ جگہوں پر جا کر
40 دن چلے کیے، کچھ نہ بنا۔ آخر ایک روز مایوس ہو کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ نیند میں ایک بزرگ کو دیکھا، اس نے تسلی دی کہ بیٹا، تمہیں جو مرشد ملے گا وہ سب کا مرشد ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے سب پیر اور مرشد مات ہو جائیں گے۔ یہ نظارہ دیکھ کر دل کو تسلی ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ مرشد کامل انشاءاللہ مل جائے گا۔ آخر 1905 میں ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے جو کہ بالکل صاف اور پاکیزہ کیا گیا ہے، جیسے ایک بہت بڑا جلسہ گاہ ہو، نہایت صاف، اور اس میں ایک سٹیج اونچی اور بادشاہوں کے لائق، جس کی تعریف میرے جیسے کم علم سے نہیں ہو سکتی، تیار ہے۔ مجھ کو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہاں آج کل نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کا اجتماع ہے، اور رسول کریم یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے پیارے بیٹے کو تخت پر بٹھانے آئیں گے۔ تو میں خوشی میں اچھلتا ہوں اور نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا اس میدان میں سٹیج کے عین قریب سب سے پہلے ہانپتا ہوا اور سانس پھولا ہوا پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میدان کھچا کھچ پاک لوگوں، نورانی شکلوں سے بھر گیا کہ مان سب کی نظریں اوپر کی طرف کو دیکھنے لگیں۔ میں نے بھی اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہوائی جہازوں کی طرح جھولے نہایت نفیس بنے ہوئے ہیں، اور ان میں کسی میں فقط ایک مرد، کسی میں ایک مرد اور ایک عورت، یا دو عورتیں اور کسی میں فقط دو عورتیں، یا فقط مرد آسمان سے نہایت آرام سے آ جاتے ہیں۔ مجھے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی ہے اور یہ فلاں نبی ہے، اور بہت سی امہات المومنین بھی، مثلاً مائی صاحبہ حوا، مائی صاحبہ حاجرہ و مریم اور بی بی فاطمہ و ختیجہ رضی اللہ عنہا سب تشریف لے آئیں، اور سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور امہات المومنین آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور اسی طرح انتظار ہونے لگا جیسے جمعے کے روز قادیان شریف مسجد اقصیٰ میں حضرت ثانی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا انتظار ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگتے ہیں کہ باپ بیٹا آتے ہی ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد ایک جھولا اترا جو کہ سب جھولوں سے زیادہ مرصع تھا، سجا ہوا تھا۔ اس میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اتر کر سٹیج پر دو کرسیاں ساتھ ساتھ پڑی تھیں تشریف فرما ہوئے۔ پہلے مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت مرزا صاحب مسیح موعود نے السلام علیکم کہا، اور پہلے افتتاحی تقریر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ سب نبیوں کے سامنے، جس کے متعلق پہلے سے آپ لوگوں کو خبریں دی جا چکی ہیں، تخت پر بٹھاتا ہوں۔ پھر حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی۔ اس وقت مجھے سید کی حقیقت معلوم ہوئی، اور حضرت صاحب کو دیکھا کہ وہی لدھیانے کے اسٹیشن والے ہی مرزا صاحب تھے، اور دوسرے سب سے پہلے دوسرے روز پھر کہتے ہیں جب یہ پتہ لگ گیا کہ اصل مقام کیا ہے سید کا، پہلے اگلے دن صبح اٹھتے ہی بیعت کا خط لکھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں ہزاروں ہزار برکتیں نازل ہوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت محمد علی صاحب والد گامے خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1903 یا 1904 میں جو بڑی پلیگ پڑی تھی اس میں بیعت کی تھی۔ اس کے بعد گرمیوں کے موسم میں بیعت کی بڑی تھی، اس کے بعد گرمیوں کے موسم تھا، اس میں بیعت کی۔ پہلے والد صاحب نے بیعت کی تھی جو موسی تھے اور بہشتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جالی گارڈ رکھی ہے، یعنی کہ ایک جالی لگائی ہوئی ہے جس میں 3 فاختائیں پھنس گئی ہیں، شکار کے لیے جال لگاتے ہیں۔ مولوی بوٹے خان صاحب سکنہ شکار نے ان کی اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ آپ کے تینوں لڑکے احمدی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم تینوں بھائی بعد میں پھر احمدی ہو گئے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ بیان کرتے ہیں کہ بیعت 1906 میں کی تھی۔ یہ حضرت مولوی شیر علی صاحب دوسرے ہیں۔
موجب یہ ہوا کہ میں مولوی محمد علی صاحب برادر مولوی جلال الدین صاحب بلب یوپی سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. آپ کو مولوی جلال الدین صاحب کے ذریعے تحریک ہوئی اور انہوں نے بیعت کر لی. پھر مولوی علی محمد صاحب نے ہمیں تبلیغ کرنا شروع کی. میں نے استخارہ شروع کیا اور 40 روز تک یا خبیر و اخبرنی کا ورد جاری رکھا. مجھے بتایا گیا کہ مدعی سچا ہے. دوسرے یہ پھر کہتے ہیں مختلف مدعی تھے، پتہ نہ چلا کہ کس کے حق میں ہے. تو دوسری رات پھر کہا گیا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے. پھر کہتے ہیں تیسری رات کہا گیا کہ قادیان میں جس شخص نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے. اس پر میں نے بیعت کر لی. اور پھر خلافت ثانیہ پر بھی بشارت پر میں نے بیعت کی تھی. میں اپنی ثانی کی خلافت کے وقت تو ایک فتنہ اٹھا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی تو انہوں نے بیعت کی. حضرت شیخ محمد حیات صاحب موگا بیان کرتے ہیں کہ 1903 میں حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مولوی نور محمد صاحب آف مانگٹ نے تبلیغ کی تھی. شیخ صاحب کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا ہوا ہوں، ایک چاند کی سی شکل میرے سامنے سے گزری اور مجھے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ قادیانی احمد ہیں. مگر خواب میں ہی میں خیال کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی حالت میں جاگ اٹھا اور مولوی نور محمد صاحب سے خواب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ خواب کے علاوہ جو خیال آیا وہ شیطانی ہے. اس پر میں نے بیعت کر لی. حضرت عبدالرحیم بوٹ میکر اور جلد ساز ولد میاں قادر بخش صاحب بیان فرماتے ہیں کہ 1906 میں مجھے قادیان آنے کا شوق پیدا ہوا. ہمارے خاندان میں صرف میرے ماموں صاحب محمد اسماعیل صاحب جلد ساز ولد محمد عبداللہ صاحب جلد ساز اور ان کے لڑکے بھائی محمد عبداللہ صاحب جلد ساز بھی احمدی تھے. ان سے زیادہ مخلص میری مامی صاحبہ تھیں، یعنی والدہ صاحبہ محمد عبداللہ صاحب. ان کے ذریعے ہمارے ماموں صاحب اور بھائی محمد عبداللہ صاحب قادیان آئے، احمدی ہوئے. میں ماموں صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا، ان کی باتیں سنا کرتا تھا. مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو تم بھی مجھے عبداللہ جیسے ہو، یعنی پیارے اسی طرح ہو، لو بات سنو. بات یہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت مرزا صاحب کو برا کہتے ہیں مگر پھر بھی جماعت ترقی کرتی ہے. مثال کے طور پر یاد رکھنا کہ کھیت میں جس قدر گندگی اور روڑی ڈالی جاوے اسی قدر زیادہ اچھی فصل سرسبز ہوتی ہے. یہ لوگ جتنا گند بکتے ہیں اسی قدر زیادہ جماعت ترقی کرتی جاتی ہے. سو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایسے برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہوئے. ماموں صاحب اور مامی صاحبہ سے میری خاص محبت تھی. مجھے فرمایا کرتے تھے کہ تجھے قادیان ضرور لے کر جانا ہے. مجھے شوق تھا. ایک دن فرمایا کہ ایک طرف کا کرایہ میں دوں گا، ایک طرف کا تم خرچ کرنا. اس بچے کو شوق دلایا کہ جانا تو ہے لیکن خرچ تم نے اپنا کرنا ہے کم از کم. کہتے ہیں کہ مجھے ہر جمعے کو دن 1 پیسہ ملا کرتا تھا. 8ویں دن جیب خرچ کے طور پر 1 پیسہ ملا کرتا. اس زمانے میں پیسے کی بھی بڑی ویلیو تھی. کہتے ہیں میں وہ 1 آنا ماہوار جمع کرتا. آنے میں 4 پیسے ہوا کرتے تھے. 1 آنا ماہوار جمع کرتا کہ مجھے یاد نہیں کتنے آنے میرے پاس تھے. بہرحال جتنے بھی تھے میں نے اپنے ماموں کو دے دیے اور باقی سب کرایہ ماموں صاحب نے خرچ کیا. اب یہ بھی اس بچے کو احساس دلانے کے لیے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تمہیں قربانی کرنی چاہیے، اور اس کی عادت اس طرح ڈالی. بہرحال 1907 میں یہ معمولی سی رقم ہوگی، اکثر رقم تو ان کے ماموں نے خرچ کی ہوگی. کہتے ہیں 1907 میں قادیان میں محمد عبداللہ صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ بنام فاطمہ جو میری بھی دودھ کی ہمشیرہ تھی اس کو چھوڑنے کے لیے قادیان آیا. یہاں آ کر حقیقی مسلمان ہوا اور جماعت میں داخل ہوا. اللہ کریم کا شکر ہے. عبدالستار صاحب ولد
عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا، زندہ کا آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو نہیں ہمیں پتہ، یہ احمدی نہیں ہوئے تھے، ابھی والد احمدی ہو گئے تھے۔ مسیح زندہ ہے یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے، کہ وفات ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو گئی، یہ ہمیں سمجھا دیں۔ تو میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے 8-10 ماہ کے بعد یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص بہت لائق ہے، بہت لائق ہے، بہت لائق ہے۔ 3 دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا۔ مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں راست باز ہیں، سچے ہیں، ہمیں حیات و اموات کے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے تو کہا مجھے یہ خواب آ گئی، بڑی واضح خواب تھی، اس لیے مجھے اس کا نہیں پتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہیں کہ زندہ ہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ کافی ہے گواہی اور یہ نظارہ، اور میں نے اس لیے بیعت کر لی۔ حضرت چودھری نظام الدین صاحب ولد میاں نبی بخش صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرا واقعہ تعاون کی پیشگوئی کے موقع پر موضع شکار ماچھیاں تھے مولوی رلدو صاحب کی بیوی اور 5-6 عورتیں تعاون سے مرعوب ہو کر کمال سردی اور بارش کے موقع پر بیعت کی غرض کے لیے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تعاون کے ہو رہا تھا تو شکار ماچھیاں سے 5-6 عورتیں باوجود کہ سردی بہت تھی اور بارش ہو رہی تھی، خوف سے، تعاون کے خوف سے انہوں نے کہا کہ بیعت کر کے جان بچائی جا سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں بھیگتی ہوئی بارش میں۔ حضرت صاحب ان کی حالت تکلیف، سفر اور سردی وغیرہ دیکھ کر نہایت شفقت اور مہربانی سے عذرات مناسب فرمائے اور بھیگے کپڑے اتروا کر نئے کپڑے پہنوا دیے، انتظام کر دیا ان کے کپڑوں کا، اور سردی دور کرنے کے لیے آگ سلگوا دی۔ جب آسودہ حال ہوئیں تو عرض کی کہ حضور خاکساروں کی بیعت قبول فرمائی جائے۔ حضور نے مہربانی اور عنایت سے عرض منظور فرما کر بیعت کے زمرے میں داخل فرما لیا۔ مولوی صاحب مذکور کی بیوی نے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی السلام علیکم پیش کیا۔ مولوی صاحب کی بیوی جو تھیں ان میں سے کچھ پڑھی لکھی تھیں، انہوں نے مسیح موعود کی خدمت میں بیعت کرنے کے بعد آن وسلم کا جو حدیث میں آتا ہے پیغام پہنچاؤ میرے مسیح کو، وہ پیش کیا تو حضور بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی نے نہیں ادا کیا۔ لوگ آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر بایان مذکورہ نے عرض کی کہ حضور کا پس خوردہ وجہ تبرک ہمیں ملنا چاہیے، تو تبرک ملا۔ چودھری حاجی ایاز خان صاحب جو مبلغ بھی رہے ہیں ہنگری وغیرہ کے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد صاحب کے متعلق۔ حضرت چودھری کرم الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے ان کو جو بتایا، بیٹے نے اس کی آگے روایت کی ہے، انہوں نے جو بتایا تھا ان کے الفاظ، حضرت چودھری کرم الدین صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت صاحب کے جیلم آنے کے متعلق افواہ تھی، اس وقت تمہاری والدہ حسین بی بی کو خواب میں اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ یہ شخص جو جیلم آنے والا ہے اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ سچا ہے۔ چنانچہ صبح کو تمہاری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر تم اس پاک مرد یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کرو اور بیعت کرو۔ چنانچہ جس دن حضرت صاحب جہلم پہنچے اس دن کھاریاں اور دوسرے اسٹیشنوں پر اس قدر ہجوم ایک دن پہلے سے جمع ہو رہا تھا کہ حضور کو دیکھنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے مقدمے کی تاریخ کے دن، یہ ان کے والد حاجی ایاز خان صاحب کے والد ان کو کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کی تاریخ کے دن تمہاری والدہ نے سحری کے وقت مجھے تازہ روٹی پکا کر دی اور میں کھا کر پیدل جہلم چلا گیا۔
اور کچہری کے احاطے میں مشکل سے پہنچا، کیونکہ لوگ کئی ہی لے کر کے حضرت صاحب کی شکل مبارک دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ ڈپٹی صاحب کی کوٹھی کے پرے بہت خوبصورت داڑھیوں والے مولوی لوگ واز کرتے تھے اور کہہ رہے تھے، یعنی احمدی لوگ کچھ تھے، پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ او خلقت خدا دیے، او سچا مہدی، او سچا مسیح، او بڑیاں ڈیکاں والا مسیح، اور آ گیا ہے من لو تے ویلا جے، یعنی اے مخلوق خدا اور وہ سچا مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کی مدت سے انتظار تھی وہ آ گیا ہے، اب وقت ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ تو ہمارے کھاریاں کے احمدی کچھ دن پہلے جیلم چلے گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں لنگر اور پہرے کا انتظام کرنا تھا۔ حضرت صاحب جب ڈپٹی کی کچہری میں داخل ہوئے تو 1-2 منٹ بعد ہی کمرے سے باہر آ گئے اور دھوم مچ گئی کہ آپ بری ہو گئے ہیں، اور بگی میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ حضور تک کس طرح رسائی ہو اور بیعت کس طرح کروں، چنانچہ معلوم نہیں حضور شہر کی جانب سے ہو کر اسٹیشن گئے یا دوسرے راستے کی سڑک سے، لیکن میں دوڑ کر سیدھا اسٹیشن پہنچا۔ حضور گاڑی میں بیٹھ گئے اور پولیس نے سب آدمیوں کو اسٹیشن کے باہر کر دیا۔ جنگلے کے پار جدھر دیکھو جہاں تک نظر جاتی تھی آدم ہی آدم نظر آتا تھا۔ جب پولیس نے ہمیں پلیٹ فارم سے باہر نکالنا چاہا تو میری نظر ایک کانٹے والے یعنی ریلوے پوائنٹس مین پر جا پڑی، ملازم تھا ریلوے کا، جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ موزہ بوڑھے جنگل کا رہنے والا تھا اور کبڈی اور کشتی لڑنے میں مشہور تھا، میرا واقف تھا۔ اس کو میں نے کہا کہ کوئی صورت کرو کہ اب پولیس مجھے باہر نہ نکالے، میں نے قریب ہو کر مرزا صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ چنانچہ عبداللہ کانٹے والے نے میرے ہاتھ میں ایک ریلوے جھنڈی دے دی، ایک اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک دوسری میرے ہاتھ میں، اور ہم دونوں اس طرح ٹہلنے لگے جیسے کہ میں بھی ریلوے ملازم ہوں۔ اب صرف چند آدمی تھے اور باقی مخلوق جنگلے کے باہر۔ میں نے جھنڈی وہیں پھینکی اور جس ڈبے میں حضرت صاحب تھے اس کی طرف بڑھا۔ حضرت صاحب نے جیب سے گھڑی نکالی اور فرمایا، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، آواز دو، جس نے بیعت کرنی ہے کر لو۔ بیعت کا لفظ حضور کے منہ میں تھا کہ میں کھڑکی کے سامنے پائیدان پر موجود اور آگے بڑھا۔ ایک مولوی صاحب نے باہر نکل کر بیعت کے لیے لوگوں کو آواز دی، اور ابھی آواز کے لیے باہر نکلے تھے کہ میں نے ذرا اور آگے سر جھکایا تو حضرت صاحب نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بیعت کرنی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، جی صاحب میرے۔ چنانچہ حضور نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور کلمہ شہادت پڑھایا اور کئی باتیں جیسے شرک نہیں کروں گا، سچ بولوں گا وغیرہ، جو اب مجھے یاد نہیں، مگر جب حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ادھر سے ایک مولوی صاحب کی آواز بیعت کے لیے نکلی تو جو لوگ اسٹیشن کے برآمدے میں تھے یا جنگلے کے باہر وہ سب ٹوٹ پڑے اور جنگلہ پھلان کے ایک آن میں پلیٹ فارم پر کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لو، یعنی ان کا ہاتھ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھو، باقی جو بیعت کرنے والے ہیں۔ مگر یہ تو پہلے 4-5 آدمیوں نے ہی میری کونی اور بازو پر ہاتھ رکھے تھے، اور اب تو ہجوم تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لو، اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے کندھوں اور بازوؤں پر۔ بس میرا ہاتھ حضرت صاحب کے ہاتھ میں تھا اور باقی نامعلوم کہاں تک پیچھے کو کندھوں پر ہاتھ رکھنے کا سلسلہ تھا۔ حضرت صاحب نے میرا ہاتھ خوب مضبوط پکڑا ہوا تھا اور آنکھیں قریباً بند تھیں۔ حضور کی پگڑی برف کی طرح سفید تھی اور پگڑی کے نیچے کلہ نہیں تھا بلکہ رومی ٹوپی کی طرح کچھ تھا، اور پھندنا بھی سیاہ رنگ کا پگڑی سے اوپر کو نکل کر لٹک رہا تھا، جو بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب بیعت لے چکے تو حضور نے گھڑی نکال کر دیکھتے ہوئے فرمایا کہ 1 منٹ باقی ہے، دوستوں کو گاڑی سے علیحدہ کرنا چاہیے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ حضرت اقدس کے اصل الفاظ نہیں مگر مفہوم یہی تھا۔ چنانچہ لوگ تھوڑے سے گاڑی سے ہٹ گئے، لیکن میں نے دروازے کا ڈنڈا پکڑے رکھا اور گاڑی نہایت آہستہ سے حرکت میں آئی، اور میں نے حسرت بھری نگاہوں سے حضور کو دیکھا تو حضور نے ذرا آگے جھک کر میری پشت پر تھپکی دی اور فرمایا، اچھا خدا نگہبان۔ چنانچہ حضور کے اتنا فرمانے پر میں پائیدان سے نیچے اتر آیا، اور بس کیا سناؤں،
عجب ہی رنگ اور عجب ہی سما تھا، اس قدر مخلوق قیامت کو ہی نظر آئے تو آئے، ورنہ کیا درخت اور کیا مخلوق زمین سے لدے ہوئے تھے۔ کیا درخت اور کیا زمین مخلوق سے لدے ہوئے تھے۔ فقط بیعت کے وقت والد صاحب کی عمر 52 سال تھی۔ حضرت مولا داد صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1880 سے پہلے کا واقعہ ہے، جب میری عمر 10-11 سال کی ہوگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا گروہ آدمیوں کا کمر بستہ ہے اور ایک شخص ان کے آگے آگے ہے، وہ بھی کمر بستہ جا رہا ہے۔ سر سے اور گلے سے سب برہنہ معلوم ہوتے ہیں، کمروں میں پٹکے بندھے ہوئے ہیں۔ سب سے اگلا جو ہے وہ پیش رو معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہفت زمین ہفت آسمان از خیش پیدا می کنم، اور پیچھے والے سب یک زبان ہوتے ہیں، از خیش پیدا می کنم از خیش پیدا می کنم، اسی طرح کہتے جاتے ہیں اور جھومتے جاتے ہیں، ایک پختہ چار دیواری میں جا داخل ہوتے ہیں، یعنی 7 زمین اور 7 آسمان میں ہی پیدا کرنے والے ہوں، یا میں خود ہی نے پیدا کیا ہے یا پیدا کروں گا۔ بہرحال یہ بھی وہ ہے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہونے کی طرف۔ دوبارہ ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا، کہتے ہیں کہ 1906 کو، پھر اگلی روایت کرتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی عبدالحکیم تب سے بخار تھے، میں بیمار تھے، بخار سے بیمار ہو گئے۔ ان کا علاج ایک طبیب مولوی جو سلسلے کا سخت مخالف تھا کر رہا تھا، اور اس کا بڑا بھائی شمس الدین احمدی تھا۔ وہ گاؤں موزہ دودہ علاقہ شکر میں ہے۔ اس طبیب مولوی نے حضرت اقدس کی شان میں ناملائم الفاظ استعمال کیے، یعنی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو میں موجود نہ تھا، یہ بھائی جو بیمار تھا انہوں نے اسے روکا، اپنے حکیم کو۔ کہتے ہیں جب میں باہر سے آیا تو وہ مولوی چلا گیا تھا۔ بھائی صاحب نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ میں اس طبیب کا علاج نہیں کراتا، اس نے حضرت صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غرض وہ مولوی راستہ میں ہی طاعون کا شکار ہو گیا۔ پھر میں بھائی صاحب کو اپنے ساتھ بہاول نگر لے گیا، وہاں 2 اسسٹنٹ سرجن علاج کرتے رہے، مگر آخر انہوں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، علاج ترک کر دو اور پیسہ خراب نہ کرو۔ تب میں نے بعد اس کے شدت سے طاعون پھیلا ہوا تھا، وہ مولوی جو بدزبانی کر رہا تھا وہ تو رستے میں طاعون کا شکار ہو کے ختم ہو گیا، لیکن بھائی جو ان کا علاج کروا رہے تھے ان کا بھی بیماری جو ہے بڑھتی چلی گئی۔ بھاولپور جب لے کے گئے ہیں وہاں بھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود اس وقت 1 سال کے، تب میں نے 1 سال کے بعد حضرت اقدس کے حضور خط لکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً تحریر فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ہم دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو، انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ اس خط کے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ بھائی کا بخار جاتا رہا۔ میں نے کہا اب آپ کو بخار نہیں ہے؟ میں نے اٹھا کر بٹھایا اور خود سہارا دے کر بیٹھ گیا۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ میرا سینہ جو جلتا تھا اب سرد ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے حضرت اقدس کے حضور لکھا تھا، حضور نے جواباً تحریر فرمایا ہے کہ ہم دعا کریں گے، خدا تعالیٰ شفا دے گا۔ تب سن کر کہنے لگا پنجابی میں کہ اوہو ہن میں نہیں مردا، مسیح نے مردہ زندہ کیتا ہے۔ اس کے بعد وہ احمدی ہو گئے، یعنی بیعت کر لی اور پھر پوری صحت ہو گئی۔ اس سے پہلے احمدی نہیں تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت صوفی نبی بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضور مسجد میں تشریف لائے اور میری نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑی تو میں نے حضور کو پہچان لیا، اور فوراً بجلی کی طرح میرے دل میں ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ وہ مبارک وجود ہے جس کو میں نے ایام طالب علمی یعنی ستمبر 1882 کو خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت صاحب نے اس دن وہ لباس پہنا ہوا تھا جس لباس میں مجھے خواب میں ملے تھے۔ حضرت مولوی امام الدین صاحب فیض ولد مولانا بدر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہونے کی پوری ہدایت رویا صادقہ سے ہوئی،
جو استخارہ مسنونہ کئی بار کرنے کے بعد مجھے آئی۔ جب میں پہلی دفعہ بٹالہ والے پیر صاحب کی اجازت لے کر صرف قادیان دیکھنے کے واسطے آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے وقت پوچھا کہ وہی تو خاصہ انبیاء کا ہے، آپ یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہی تو شہد کی مکھی کو بھی ہوتا ہے۔ اور سید عبد القادر اور حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی نے بھی فرمایا ہے کہ وہی و الہام مکاشفات الہیہ اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں بحث کرنے نہیں آیا، مجھے تو صوفیاء کرام کی طرح سچی خواب یا الہام یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے آپ کی صداقت کا یقین آئے گا۔ یعنی بحث تو میں نے نہیں کرنی، مجھے تو یقین آئے گا کوئی سچی خواب آئے یا الہام ہو یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اس لیے آیا ہوں یہ آپ کر کے دکھائیں مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ استخارہ کریں۔ میں نے کہا کون سا استخارہ؟ فرمایا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری صداقت اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ عرض کی کہ کس طرح؟ حضرت مسیح نے فرمایا کہ استخارہ کر کے نہ۔ یہ دو باتیں تھیں جن سے مجھے یقین ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت مسیح صاحب نے کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استخارہ کر کے یہ دو باتیں تھیں جن سے مجھے یقین ہوا کہ ایک شخص مکار نہیں ہے۔ خیر 4 ماہ بعد استخارہ مسنونہ یہ 4 ماہ استخارہ کیا، اور اس کے بعد اس مسنونہ استخارے کے بعد کہتے ہیں میں نے یہ رویا دیکھا کہ میں ایک مسجد میں آیا ہوں جو مسجد مبارک کی طرح ہے۔ حضرت صاحب صبح کی نماز پڑھ کر دلان میں نہایت مبارک نورانی صورت سے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی کہ میں طالب آپ کی صداقت کا دعویٰ میں آپ کی صداقت کا آپ کے دعویٰ کی صداقت کا طالب ہوں، یعنی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ بڑی اونچی آواز آئی جس اونا سی ہوتے آ گیا پنجابی میں۔ یہ آواز کہتے ہیں میرے دل کے اندر داخل ہو گئی اور یقین کامل ہو گیا کہ جس نے آنا تھا یعنی مسیح موعود مہدی موعود یہی حضرت مرزا صاحب ہی ہیں۔ اثناء استخارہ یعنی استخارہ کے دوران میں نے بہت دعائیں عجز و نیاز سے کیں، ایسے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر مجھے صاف پتہ نہ لگا تو قیامت کے دن اگر مجھ سے باز پرس ہوئی تو یہی کہوں گا کہ میں نے دنیا میں نہایت عجز سے دعا کی تھی کہ عیسیٰ مہدی یہی ہے، تو یا اللہ مجھے بتا دیا جائے، آپ نے کیوں نہ بتایا؟ پھر میں نے خط و کتابت حضرت صاحب سے شروع کر دی۔ جواب میں اکثر نماز بحضور دل پڑھنے کی تاکید فرماتے، یعنی بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرو، اکثر حضرت مسیح السلام یہی تاکید فرماتے تھے۔ اور کوئی اعتراض جو مخالفین کرتے تھے اس کا جواب مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کے قلم سے ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے عرض کی کہ میں نے بیعت تو پہلے حضرت خواجہ شمس الدین سیال شریف مرحوم والے کی چشتیہ طریق پر کی ہوئی ہے، اور پھر میرے پیر صحبت ان کے مرید مجاز خلیفہ سید حیدر شاہ صاحب مرحوم اور طریقہ قادریہ میں پیر ظہور الحسین صاحب مرحوم بٹالہ ہیں۔ کیا اب بیعت کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اور بیعت ہے، ضروری یہی بیعت ہے جو اب کرو گے۔ اس پر میں نے بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کی۔ یہ تھیں چند روایات جو میں نے بیان کی۔ اس وقت چند مرحومین کا بھی میں ذکر کروں گا، جن میں سے ایک مکرم محترم فضل الرحمن خان صاحب ہیں جو امیر ضلع راولپنڈی تھے، جن کو 29 اکتوبر 2012 کو مختصر علالت کے بعد 83 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یہیں تھے ان دنوں میں، جلسے پر آئے تھے، اس کے بعد پھر ان کو میں نے کہا تھا کچھ دیر رک جائیں، اور بیماری تو ان کی کافی لمبا عرصے سے چل رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ ذہن بالکل الرٹ تھا اور بڑی ہمت سے انہوں نے
عمارت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. یہ مکرم مولوی عبدالغفور صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے خلافت ثانیہ میں بیعت کی تھی، لیکن یہ مکرم فضل الرحمان صاحب پیدائشی احمدی تھے. اور ان کی تعلیم، ابتدائی تعلیم انہوں نے پارا چنار سے حاصل کی. مڈل اور میٹرک کے امتحانات بھی اعزاز کے ساتھ پاس کیے. پھر 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں داخلہ لیا. 50-51 میں FSC کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد پنجاب کالج آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور میں داخلہ لیا اور 1953-54 میں BSc میکینیکل انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ کے امتحان پاس کیے. مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر یہ فائز رہے. انجینئرنگ کالج میں تحصیل علم کے دوران خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو احمدیہ انٹر کالجیٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ مقرر فرمایا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، غیر احمدی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کی خلیفہ مسیح ثانی کی، اور جب آ کے یہاں اطلاع کی تو خلیفہ مسیح ثانی نے فرمایا کہ میں تو بڑا مصروف ہوں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اطلاع کر چکے ہیں. اس پر خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور آؤں گا، اور ان کو کہا کہ انتظام کرو. اور انہوں نے انتظام کیا. جو امیر جماعت حیدرآباد، امیر جماعت لاہور کو بعد میں پتہ لگا کہ خلیفہ مسیح ثانی لاہور تشریف لا رہے ہیں. بہرحال یہ اس زمانے سے جماعت کے کاموں میں انوالو تھے. حیدرآباد کے قیام کے دوران وہاں ملازمت کے سلسلے میں رہے، اور خلیفۃ مسیح ثالث کے دور میں خدام الاحمدیہ میں انہوں نے قائد خدام الاحمدیہ علاقہ، قائد علاقہ خدام الاحمدیہ، پھر قاضی ضلع حیدرآباد کے طور پر بھی خدمت کی. اس کے علاوہ صدر حلقہ بھی رہے، سیکرٹری اصلاح الشاذ، نائب امیر ضلع. اور 1998 میں خلیفہ مسیح رابع نے ان کو بطور امیر شہر اور ضلع راولپنڈی مقرر فرمایا. خلافت اور نظام جماعت سے والہانہ عشق تھا. ہر محفل میں آپ کی گفتگو کا محور جماعتی واقعات، صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور خلفائے احمدیت ہوتے تھے. ہمیشہ خلافت کی اطاعت اور خلیفہ وقت سے مضبوط تعلق کی تاکید اپنی اولاد کو کرتے رہے. انتہائی دعا گو انسان تھے. روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے بچے کہتے ہیں کہ سب کو بٹھا کر دعا کروایا کرتے تھے. اور انہوں نے شروع سے طریق رکھا ہوا تھا. ہسپتال میں رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں، تو وہاں بھی غنودگی کی حالت سے جو باہر آتے تھے تو پھر یہی کہتے تھے بچوں کو کہ اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو. ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. بیٹے سارے ملک سے باہر ہی ہیں اور بیٹیاں بھی باہر ہیں. ان کی بڑی ہمشیرہ وفات پا گئی تھیں تو ان کے بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش انہوں نے کی. بلکہ ان کی بچیوں میں سے ایک بچی کو 2 دفعہ بڑا صدمہ ہوا اور اس کا بڑا خیال رکھا ان کو، کیونکہ ان کی بھانجی جو تھیں، ایک کی شادی انہوں نے کی نواب شاہ سانگڑ میں. وہاں ان کے خاوند جو تھے، یعنی ان کی بھانجی کے خاوند، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر دوسری شادی کی ان کے بھائی کے ساتھ، پیر حبیب صاحب کے ساتھ، ان کو بھی کچھ عرصے کے بعد شہید کر دیا. تو اس طرح ان کی بھانجی کو 2 دفعہ بیوگی کو دیکھنا پڑا، اور دونوں دفعہ شہداء کی بیوہ بنی ہیں. ان کے متعلق قائم مقام امیر مبارک احمد صاحب راولپنڈی لکھتے ہیں کہ جماعت کا ہر رکن، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، آپ کی شفقت بے پایاں سے ذاتی طور پر فیضیاب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا. انہی خداداد صلاحیتوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے دور عمارت میں جو نومبر 1998 سے شروع ہوا، جماعت راولپنڈی نے
اموال و نفوس کے لحاظ سے ہر شعبے میں نمایاں ترقی کی اور راولپنڈی کا شمار ملک کی جو اچھی جماعتیں ہیں ان میں ہونے لگا۔ مجموعی طور پر آپ کی جماعتی خدمات کا عرصہ نصف صدی یا 50 سال کے عرصے میں پھیلا ہوا ہے، جو خلافت ثانیہ سے شروع ہوتا ہے۔ مرکزی کمیٹیوں کے متعدد کمیٹیوں کے ممبر رہے۔ آپ کے دور امارت میں تاریخی اہمیت راولپنڈی کی تدوین اور اشاعت کا کام ہوا، جس کے لیے آپ کو بڑھاپے اور مختلف عوارض کے باوجود کئی روز مسلسل گھنٹوں بیٹھنا پڑا اور اس تاریخی دستاویز کو ایک ایک کر کے لفظ پڑھا، سنا اور پھر اس کی منظوری دی۔ اسی طرح 7 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر جماعت احمدیہ راولپنڈی کو ایک دیدہ ذیل اور منفرد خلافت جوبلی سووینیر شائع کرنے کی توفیق ملی، جس کا تمام تر صحرا بھی آپ کے سر ہے، کیونکہ آپ نے اس اہم کام میں ذاتی دلچسپی لی اور مضمون نگار حضرات کو اور خواتین کو ذاتی طور پر فون کر کے مضامین لکھوائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا 1998 میں خلیفہ مسیح رابع نے آپ کو جماعت راولپنڈی کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اس سے قبل آپ کو تقریباً 4.5 سال تک نائب امیر کے طور پر بھی خدمات بجلانے کی توفیق ملی۔ یہ بھی بوجود امارت کی تبدیلی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ تو میرے علم میں تھا، میں ناظر اعلیٰ ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ اس خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے قائد خدام الحمدیہ کی حیثیت سے، جب خلیفہ مسیح رابع صدر خدام الحمدیہ ہوتے تھے۔ تو زیادہ نام تو میرے سامنے نہیں تھے، تو خلیفہ مسیح رابع نے مجھے لکھا کہ کوئی تجویز کرو نام امیر ضلع کے لیے، امیر پنڈی شہر کے لیے۔ تو انہی کا ایک نام میں نے بھیجا تھا، جس کو فوری طور پہ خلیفہ مسیح رابع نے منظور فرمایا اور فرمایا کہ ہاں ان کو میں جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے کام کرنے والے، انتظامی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اخلاص و وفا کے لحاظ سے بڑے اچھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام سنبھالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب کام سنبھالا انہوں نے۔ پھر زندگی کے آخری دن تک مفوضہ ذمہ داریوں کو انتہائی آسن رنگ میں نبھایا ہے، اور خلافت کے فدائی اور جانثار وجود تھے اور اشاروں پر چلنا جانتے تھے، اس کو ایک سعادت سمجھتے تھے، اور صرف جماعتی کاموں میں نہیں بلکہ میں نے دیکھا ذاتی معاملات میں بھی۔ اب جب یہاں آئے ہیں جلسے پہ تو میں نے ان کو کہا کچھ عرصہ یہاں رہ جائیں، لیکن ان کی اہلیہ کے چہرے سے مجھے تاثر لگا کہ یہ رہنا نہیں چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑی بشاشت سے کہا کہ انشاءاللہ ہم رہیں گے جب تک آپ کہیں، اور شاید یہیں ان کی وفات ہونی تھی اور جنازہ پڑھانا تھا، ابھی جنازہ بھی انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا ان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ ڈاکٹر نوری صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ تعلق مختلف حیثیتوں سے تھا، قریبی دوست بھی تھے، اور بحیثیت ڈاکٹر صاحب ان کے نائب امیر کے طور پر ان کے ساتھ کام کیا، اور ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی ڈاکٹر تھے ان کے۔ کہتے ہیں ہر لحاظ سے میں نے ان کو دیکھا ہے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے یہ فضل الرحمان صاحب، خدا تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے، ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ اسی پر توکل رکھنے والے۔ خلافت سے آپ کا کامل وفا، پیار اور اطاعت کا تعلق تھا، جب بھی خلیفہ وقت کا ذکر ہوتا تو آپ کی آواز بھر آ جاتی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف جماعت کی خدمت تھا۔ ان کو بہت سی بیماریاں لاحق تھیں اور ویل چیئر استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دینی خدمات کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے۔ آخری 2-3 سال تو ویل چیئر پہ تھے، کبھی شکوہ نہ کرتے تھے اور کبھی ماتھے پر بل نہ لاتے تھے۔ غریبوں، ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں اور مستحق طلباء کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عزیز رشتہ داروں اور مختلف پریشان حال اور مالی بحران سے متاثرہ خاندانوں کی مدد اور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ قائد خدام الحمدیہ ضلع راولپنڈی لکھتے ہیں کہ محترم امیر صاحب ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔
آپ انتہائی ملنسار، غریب پرور، ہمیشہ راضی بقضا رہنے والے، خلافت سے دلی محبت رکھنے والے، صابر و شاکر بزرگ تھے، انسان تھے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی حقیقی تصویر تھے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کو محترم امیر صاحب بہت قریب رہنے کا موقع ملا۔ ان کی شفقت اور محبت ایک باپ سے بڑھ کر تھی، اور یہ رویہ ہے جو ہر جگہ ہر امیر اور ہر صدر کا ہونا چاہیے، خدام الحمدیہ کے نظام کے ساتھ، باقی نظاموں کے ساتھ بھی، نوجوانوں کے ساتھ بھی، ہر قائد کا اسی طرح کہتے ہیں۔ لیکن قائدین اور صدران کا بھی کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کو بھی جس حد تک ہو سکا ایک بیٹے کی طرح ان کے زیر سایہ جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی، اور یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں سب ان کی۔ ان میں کہیں بھی میں نے دیکھا ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ شاید کہیں کمی رہ گئی ہو۔ لکھتے ہیں قائد صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے امیر صاحب کو قیادت اور امارت کی قائدانہ صلاحیتوں سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ کو ہر عہدیدار اور کارکن سے اس کی اہلیت اور قابلیت اور طاقت کے مطابق کام لینے کا سلیقہ اور ڈھنگ آتا تھا، اور ہر عہدیدار بلکہ جماعت کا ہر فرد آپ کے ہر حکم اور ارشاد کی تعمیل بجا لا کر خوشی محسوس کرتا اور اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا تھا۔ خدام الحمدیہ سے ان کی شفقت بھی ایک باپ سے بڑھ کر تھی۔ خاکسار کو یہ کہنے میں کوئی وہم نہیں کہ خدام الحمدیہ راولپنڈی نے جو پچھلے 10 سالوں میں غیر معمولی ترقی اور مضبوطی حاصل کی ہے، اس میں محترم امیر صاحب کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ احباب جماعت سے محبت اور ان کی تکلیف کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔ 28 مئی کے بعد امیر صاحب نے خدام الحمدیہ راولپنڈی کے ذمے کافی کام لگائے، جن میں کنسٹرکشن اور سیکیورٹی کے کام بھی شامل تھے۔ ان امور میں بہت زیادہ اخراجات بھی ہوئے، لیکن کبھی امیر صاحب نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک موقع پر راولپنڈی کے ایک احمدی عہدیدار نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ امیر صاحب روپیہ بہت خرچ ہو رہا ہے، جس پر امیر صاحب نے کہا کہ ایک احمدی کی جان کے مقابل پر لاکھوں روپیہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کسی احمدی کی جان چلی جائے تو ہم خلیفہ وقت کو کیا جواب دیں گے کہ چند لاکھ روپے کی خاطر ہم نے یہ انتظام نہیں کیا تھا۔ راولپنڈی شہر کے حالات کی خرابی کے بعد جب حلقہ جات میں نماز جمعہ ادائیگی شروع ہو گئی، وہاں مسجد میں ادائیگی کی اجازت نہیں ہے اور جمعہ کی، تو مختلف حلقوں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ پنڈی شہر میں بھی کافی ٹینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، ان کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی حالات ٹھیک ہوں۔ کہ کہتے ہیں اس بات کا ان کو بہت شدت کے ساتھ احساس تھا کہ جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے جماعت تو امیر جماعت کو بہرحال ہدایات دینے اور ان کو رہنمائی کرنے، ان کی باتیں سننے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن وہاں تو دفتر تک بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ہر چیز سیل کر دیا گئی تھی۔ کہتے ہیں خاکسار کو ہدایت تھی کہ کسی نہ کسی حلقے میں بندوبست کروائیں اور انہیں جمعہ کے لیے لے کر جائیں۔ امیر صاحب نے قائد صاحب کو کہا ہوا تھا کہ کیونکہ اب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے فضل الرحمان صاحب بطور امیر مختلف جگہوں پر جایا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ تاکہ رابطہ قائم رہے۔ کہتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ ایسی جگہ نہ لے کے جاؤں جہاں سیڑھیاں چڑھنی پڑیں، کیونکہ ان کو گھٹنوں کی تکلیف تھی۔ ایک بار انہوں نے خود ہی کہا کہ بیت الحمد مری روڈ کا پروگرام بنائیں۔ اس پر قائد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ امیر صاحب وہاں تو بہت سیڑھیاں ہیں اور آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن امیر صاحب نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، دوستوں سے ملے بہت وقت ہو گیا ہے۔ پھر مرکزی عہدیداروں کا بھی بڑا احترام تھا۔ یہ بھی عمرا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرکزی عہدیداروں کو عزت و احترام دیں۔ گو ان کا مطالبہ کوئی نہیں، نہ کسی مرکزی عہدیدار کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ مجھے عزت و احترام ملے، لیکن جماعتوں کا، افراد کا، جماعتی عہدیداروں کا کام ہے، عمرا وغیرہ کا، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صدر صاحب خدام الحمدیہ آئے ہوئے تھے پنڈی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے۔ صدر صاحب نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، مجھے وقت بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں آئیں گے، آپ وہیں رہیں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں خود آؤں گا آپ کے لیے ملنے کے لیے۔ پھر یہاں جب آئے ہیں تو پنڈی جماعت کی بڑی فکر تھی، مستقل رابطہ قائد صاحب سے رکھا ہوا تھا اور ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ تحریک عید کے بارے میں کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کیسا سال ختم ہو رہا ہے، کیسی پوزیشن ہے۔ ان کی تو وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے
طریقے کی پوزیشن اچھی ہے، اس کا اعلان تو انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا۔ پنڈی جماعت نے کافی ترقی کی ہے اس میں ماشاءاللہ۔ دوسرا وفات کا جو اطلاع دینی ہے وہ ہے مکرم محسن محمود صاحب، افریقن امریکن احمدی ہیں، جو 84 سال کی عمر میں 19 اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے 1958 میں بیعت کر کے اسلام احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑے تحمل سے اور استقامت سے ان کو برداشت کیا۔ اب سیکٹری تبلیغ بھی تھے، بعد ازاں 15 سال سے زائد عرصہ صدر جماعت نیو یارک کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ تبلیغ کا شوق جنون کی حد تک تھا، جب کبھی تبلیغی اسٹال لگایا جاتا یا لٹریچر کی تقسیم کا پروگرام ہوتا تو اس میں بڑے شوق سے شامل ہوتے، بلکہ سارا دن ساتھ رہتے۔ صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار، انتہائی عاجز، منکسر المزاج، بہت محبت کرنے والے، شفیق، خاموش طبع، ہنس مکھ، نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک، بردبار، غریب پرور، نیک، متقی اور مخلص انسان تھے۔ خلافت کے فدائی اور خلیفہ وقت کے ہر اشارے پر فوراً عمل پیرا ہونے والے، نظام جماعت کے اطاعت گزار تھے۔ مبلغین اس سلسلہ سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتے، ہر جماعتی میٹنگ میں حاضر ہوتے اور ساری کارروائی خاموشی سے سنتے۔ جب مشورہ مانگا جاتا تو ہمیشہ مفید اور صائب مشورہ دیتے۔ بیت الظفر نیو یارک میں ہر سال پھول پودے لگاتے اور پھر سارا سال ان کی دیکھ بھال کرتے۔ مسجد کی صفائی اور آرائش وغیرہ کے کاموں کو سعادت سمجھ کر سر انجام دیتے۔ مالی قربانی میں پیش رہتے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مالی قربانی کیا کرتے تھے۔ 2005 میں جب میں نے وصیت کی تحریک کی ہے تو انہیں بھی جب شمولیت کے لیے کہا گیا جماعت کی طرف سے وہاں مقامی طور پہ، تو پوچھنے لگے کیا اوبلیگیشنز ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ شرح 10% ہے قربانی کی، تو کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی اپنی آمد کا 20-25% چندہ میں ادا کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ کیونکہ خلیفہ وقت کی تاریخ پہ لبیک کرنی تھی، فوراً وصیت کے نظام میں شامل بھی ہو گئے۔ اور کہتے ہیں جماعت کے نظام وہاں کہ باوجود اس کے کہ ریٹائرڈ تھے اور پینشن پہ گزارا تھا، مگر ان کا چندہ اپنی جماعت میں سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا، بعض کمانے والوں سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ صحیح شرح پر چندہ دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے، اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے، بلند مقامات عطا فرمائے۔ یہ جو افریقن امریکن احمدی ہیں محمود صاحب، انہوں نے بھی ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 4 لہ پالک بیٹے، ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جماعت سے تعلق میں مضبوط کرے اور ہمیشہ ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے جو جن پر یہ کار بند رہے۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ ان کی نیکیاں ہمیشہ یہ لوگ جاری رکھنے والے ہوں، اور صحیح اخلاص و وفاق کا تعلق ان کا ہمیشہ خلافت اور جماعت سے رہے۔ ان دونوں کی نماز جنازہ بھی نماز جمعہ کے بعد میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے فضل الرحمان صاحب کا، اس کے لیے میں باہر جاؤں گا، باہر جا کے نماز پڑھاؤں گا۔ اب آپ یہیں مسجد میں تشریف رکھیں اور یہیں نماز جنازہ ادا کریں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.